قبر گھبراہٹ کی جگہ ہے، وحشت کی جگہ ہے، ڈر کی جگہ ہے، خوف کی جگہ ہے، لیکن اس آدمی کے لیے جو اللہ کو ناراض کرے، اس آدمی کے لیے جو نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی کرے، ہر آدمی کے لیے قبر خوف کی جگہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جس بچے نے تیاری نہ کی ہو امتحان کی تو وہ ظاہر ہے کہ کمرہ امتحان میں بیٹھے گا تو گھبرائے گا ہی نا، لیکن جو تیاری کر کے جائے، جو رات کو جاگ کے جائے، جس نے کئی دنوں سے موبائل بند کر دیا ہوا ہے اور تیاری کر رہا ہے، تو وہ تو نہیں گھبراتا، بلکہ وہ تو بار بار اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے ایک اور شیٹ لے کے آتا ہے، ساتھ لگاتا ہے، وہ تھوڑی گھبرائے گا۔ تو قبر خوف کی جگہ ہے۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں جی جہاں جگہ ملتی، اللہ جزائے خیر، انتظام بھی مکمل ہے جی، اب سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ تعالیٰ۔ جو بغیر نعروں کے خطیب ہوں ان کی تقریر بیٹھ کے سننی چاہیے، تو آپ مہربانی کریں، اب سب ٹھیک ہے، تشریف رکھیں، اور ایسا نہ ہو کہ آپ کو سیدھا سودھا کرتے ہی جلسہ ختم ہو جائے، کیونکہ ہم تھوڑی سی تقریر کرنے والے لوگ ہیں۔ میرے بھائی، ہر بندے کے لیے قبر خوف کا، وحشت کا، ڈر کا مقام نہیں ہے، اس کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے۔ میں نے کہہ دیا کہ ہے خوف کا مقام، لیکن اس شخص کے لیے جس شخص نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے دین کی مخالفت کی، جو سر عام دروازوں اور چوکوں میں کھڑے ہو کے کہنے لگا جی وہ دور اور تھا جی، یہ دور اور ہے، جس نے سر عام اعلانیہ کہا، اعلانیہ جس نے کہا کہ میرے پاس نہیں ٹائم نماز پڑھنے کا، ٹائم ہی نہیں ملتا جی، یہ بہت بڑی جرت ہے، مجھ سے کہے میرا کوئی مرید یا شاگرد کہ آپ کے پاس آنے کا ٹائم نہیں، تو میں کہتا ہوں تو موج کر، ہم ڈائریکٹ اللہ کو ہی کہہ دیتے ہیں نماز کا ٹائم نہیں، یعنی ڈائریکٹ ہی کہہ دیا، سوچے ہی نہیں کتنا بڑا سخت جملہ بول دیا۔ میرے عزیز، یہ ان لوگوں کے لیے قبر خوف کی جگہ ہے، ان لوگوں کے لیے قبر اذیت کی جگہ ہے، ان لوگوں کے لیے قبر ایک بڑا خوفناک منظر ہے، لیکن جس بندے نے اپنی چڑھتی جوانی مدینے والے رسول کے نام کر دی، جس کو اس کی اماں نے بھی کہا کہ ابھی تیری داڑھی کی عمر نہیں، تو اس نے کہا عمر میں نے عمر دیکھنی ہے یا محمد عربی کی رضا دیکھنی ہے، جس کو سب نے کہا کہ تم کس دور میں کون سا سودا بیچنے نکلا ہے، یہ تو وہ دور ہی نہیں، تو اس نے کہا تمہارا خیال ہے کہ دور اور ہوتے ہیں، وہ دور بھی میرے نبی کا تھا، یہ بھی میرے نبی کا ہے، قیامت تک سارے زمانے مدینے والے رسول۔ اس بندے کے لیے قبر جو ہے وہ گھڑا نہیں ہے، کھڈا نہیں ہے، اس بندے کے لیے جو اللہ رسول کی رضا پہ چلے، کھڈا نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا یہ جو مومن کی قبر ہوتی ہے نا، قبر یہ اوپر سے مٹی لگتی ہے، اوپر سے پھٹے ڈالیں، سلیٹیں ڈالی ہیں، اوپر سے مٹی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ مومن کی قبر اندر کوئی گڑھا نہیں ہے، اندر تو باغ ہے، اندر ایک باغ لگا ہوا ہے، اندر کھجوریں ہیں، اندر درخت ہیں، اندر کنوں ہیں، اس کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شراب طہور کی دودھ کی نہریں چلائی ہیں، اندر باغ ہے۔ کون ہے جی آپ میں سے جس کو کہا جائے کہ اپنا کمرہ چھوڑ کے باغ میں جاؤ اور بندہ پریشان ہو جائے کہ میں نے باغ میں نہیں جانا؟ بھئی آپ کا جو کمرہ ہے، ہر ڈاکٹر کہہ رہا ہے، ہر طبیب کہہ رہا ہے کہ آپ جائیں اور جا کر کے کسی کھلی جگہ پہ رہیں، درختوں کے بیچ رہیں، آکسیجن کے بیچ رہیں، تو رسول کائنات علیہ السلام نے مومن سے کہا کہ تیری قبر جو ہے نا وہ قبر نہیں ہے، اس کو کھڈا نہ سمجھ، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک، اور جنت کے بارے میں ایک حدیث سن لیں، بخاری مسلم میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت میں اللہ نے، ایک تو ہے نا مثال دے کے حضور سمجھاتے، مثال دیتے، آج لوگ مثال دیتے ہیں کہ فلانے کا گھر اس طرح جس طرح محل ہوتا ہے، فلانے کا گھر اس طرح جس طرح قلعہ ہوتا ہے، فلانے کا گھر اس طرح جس طرح بہت بڑے نقش و نگار کی کوئی مرقع عمارت ہوتی ہے، لیکن حضور نے مثال ہی کوئی نہیں دی۔ فرمایا اللہ نے جنت میں تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، اور حضور فرماتے ہیں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، بڑے بڑے دانشور، ادیب، شاعر، عالم، فاضل کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اللہ جنت میں تمہیں وہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو
قبر میں جانے سے خوف تو اس بندے کو جس نے کچھ کیا نہیں، ورنہ اور قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی نا 30ویں پارے میں، اللہ فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، فرمایا آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی۔ جو بندہ فل سکھی ہے نا دنیا میں، مکمل سکھ حاصل ہے، اسے کچھ بھی سکھ نہیں، سکھ تو اللہ کہتا ہے میں دوں گا تمہیں جب تم جنت میں آؤ گے۔ آخرت تمہارے لیے ایک شاندار چیز ہے، شاندار چیز۔ جب تک انسان دنیا میں آتا ہے نا تو پھر دنیا میں آنے کے بعد وہ ابا کی ذمہ داری ہوتا ہے، اماں کی ذمہ داری ہوتا ہے، یہاں آنے کے بعد پھر وہ ڈیوٹی ہوتی ہے دادا کی، چاچا کی، لیکن جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تب تک اللہ کریم اسے بندوں کے ذمے نہیں لگاتا۔ دنیا میں بھی اللہ کے ذمے ہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کچھ مجازی طور پر بندوں کی ذمہ داریاں، ڈیوٹیاں لگاتا ہے۔ تو جب تک بندہ ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں تو خالصتاً اللہ جل و علا کی وہ نگرانی میں ہوتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے نا، ماں کے پیٹ سے نکلے، وہ انسان کا بچہ نہ بھی ہو، گدھے کا بھی ہو، پھر بھی بڑا ہی پیارا لگتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے کرم سے رکھا ہوا۔ بچہ پھول لگتا ہے، پیارا لگتا ہے، میٹھا لگتا ہے۔ نہ تو ماں کے پیٹ کو کوئی ڈاکٹر بتا سکتے ہیں کہ آکسیجن کا ذریعہ کیا تھا، کچھ باتیں کرتے ہیں پر وہ سطحی ہیں، جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ لیکن میرے عزیز، جو رب ماں کے پیٹ میں تجھے کھانا بھی دیتا رہا، پانی بھی دیتا رہا، حسن بھی دیتا رہا، وہ انشاءاللہ قبر میں بھی ساری چیزیں عطا فرمائے۔ تو قبر کا جو خوفناک منظر ہے نا ہمارے مزاجوں میں کہ پتہ نہیں وہاں کیا بنے گا، تو میں چھوڑ آیا ہوں تو پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے، تو اندر پتہ نہیں کیا ماحول ہوگا۔ سنیں ایک حدیث، یہ ترمذی میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ ساری حدیثوں میں 3 سوال ہی آئے ہیں، 3 سوال ہے، من ربو کا، ماں دینو کا، تیرا رب کون ہے تیرا، اور تیسرا سوال اچھی طرح سمجھ لیں، یہ ضروری سوال ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ بتا کہ تو دنیا میں اس مدینے والے محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو کیا کہا۔ آپ ناراض نہ ہونا، میری جماعت کے لوگوں کو بھی اب بحث کا شوق ہو گیا ہے، یہ بھی اب بحث کرتے ہیں، صحیح حدیث مانگتے ہیں، یہ بھی اب انہوں نے بھی ترازو پکڑا ہے کہ حضور کو کتنا علم تھا کتنا نہیں تھا۔ یہ بتاؤ گے قبر میں کہ صبح شام پھٹے پہ بحث کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، ساری زندگی بحث میں گزار دینی ہے۔ پیار کب کرنا ہے، محبت کب کرنی ہے مدینے والے محبوب سے۔ اور غلام جو ہوتے ہیں نا، غلام بحث نہیں کرتے، غلام غلامی کرتے ہیں۔ غلام بحث نوکر کی تھے، تسی بولتے نہیں، لگتا ہے امیر بندے بیٹھے ہو، امیر بندے نوکر کا اللہ خوش رکھے۔ اور دیکھو کیا خوبصورت لفظ ہے، نوکر کی تھے، نخرہ تو ہوتا ہے ان لوگوں کا جو امیر ہوتے ہیں، نوکر کی تھے، نخرہ کی، نخرے والی کیا کہانی ہے۔ حضور فرماتے ہیں سوال پوچھے جائیں گے، اور ترمذی شریف کی جو حدیث میں حضرت انس بن مالک کی روایت سے عرض کر رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں 3 سوال نہیں ہوگے، بس ایک ہی ہوگا۔ حضور وہ کیا، تو نبی پاک فرماتے ہیں بس میرے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال جواب ہی کوئی نہیں، ختم ہو گئی بات۔ یہاں سے بات شروع ہوئی اور یہیں پہ بات، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے۔ اور بلے شاہ بھی کہتے ہیں میرے عشق دے وچ مشکوک نہ ہو، نہیں نیت کدے خطا کیتی، تیری ہر ملاقات ہی میں انج کیتی جویں موسیٰ نال خدا کی۔ ایک تینوں رب بھی نہیں نہ کہہ سکیا، باقی تے ساری رسم ادا کی۔ اور یہ سادی نے بھی کہا تھا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یہ سمجھ لیں۔ تو ہمارے لوگ تو کہیں گے، جو کرتے رہے وہی کہنا ہے نا میرے بھائی، وہ کہیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضور کی نعتیں ہمیں آنی چاہیے، سرکار کی غلامی کے قصیدے ہمیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ سوال پوچھیں گے میرے بارے میں، تو جب وہ بندہ جواب دے دے گا نا کہ میرے آقا ہیں، تو سنو یہ ترمذی کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اس کی قبر 70 گز چوڑی کر دی جائے گی، 70 گز لمبی کر دی جائے گی، نور سے بھر دی جائے گی،
जन्नत का बाग बना दी जाएगी। अगला जुमला मैंने उर्दू में नहीं पंजाबी में बताना है। अगला जुमला पंजाबी में, हदीस का जुमला है पर पंजाबी में। हुजूर फरमाते हैं जब ये सारी नेमतें उसे मिलेंगी ना, ये सरकार फरमा रहे हैं पर मैं पंजाबी में अर्ज़ करने लगा हूँ। हुजूर फरमाते हैं जब उसकी कब्र खोल दी जाएगी, जन्नत से भर दी जाएगी, करम हो जाएगा, तो पता क्या कहेगा? आखेगा मैं ज़रा कार ना दसा वहाँ, मैं ज़रा कार ना दसा वहाँ। ये अब इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें कि मैं ज़रा घर ना बता के आऊँ तो चस्का नहीं, ज़रा ए ज़रा चस्का, मैं ज़रा कार ना दसा वहाँ। वो मैं ना हदीस पाक बयान कर रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब कहा ना मुझे हाफ़ज़ा चाहिए तो 2-3 चुल्लू भर के चादर में डाले तो फरमाया कि उठा ले। तो मैंने कहा मैं उर्दू का जुमला कहाँ से तलाश करके, उर्दू वाले तो इसको गठड़ी कहते हैं, तो गठड़ी का स्वाद कोई नहीं। हुजूर ने वो गठड़ी बांध दी का सीने से लगा लो। अब गठड़ी छोटी सी होती है, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पंजाबी बोली जाए कि नबी पाक ने पंड बन के हाफ़ज़ा देता है। हुजूर ने, जिन्हों नहीं समझ आई वो माजरत, इसको नहीं समझ आई उससे माजरत, लेकिन सरकार ने की कीता है? दसो पंड का स्वाद है गठड़ी का? ये पंड का ही स्वाद है। हाँ, ये पंड का ही स्वाद है। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਇੰਜ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ सारे काम कर लें, मोबाइल जो चंगा चला लेंगे। बहरहाल जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ उस पर गौर करें। तो वो कहेगा मैं घर ना बताऊँ, तो हुजूर फरमाते हैं फरिश्ते कहेंगे नहीं, तो घर ना बता के आ, तो नींद पूरी कर। और किस तरह कर ये भी सुने। मैं भी नींद पूरी करता हूँ, आप भी नींद पूरी करते हैं। मसले दो ही थे जो ज़िंदगी भर हल ना हुए, नींद पूरी ना हुई, ख्वाब मुकम्मल ना हुए। मैं भी नींद पूरी करता हूँ, आप भी नींद पूरी करते हैं। मैंने और ताबी साहब ने गाड़ी में भी थोड़ी थोड़ी पूरी की। तो मियाँ नींद तो पूरी करते हैं ना लोग, लेकिन उससे कब्र में बंदा मोमिन से कहा जाएगा कि तू सो जा, लेकिन हुजूर फरमाते हैं उससे कहा जाएगा इस तरह सो जा जिस तरह पहली रात की दुल्हन सोया कर। कभी उससे देखो जाके उसको चाव कितने होते हैं, शौक कितना होता है, वो उस वक़्त किन अरमानों में होती। इस तरह सो जा जिस तरह पहली रात की दुल्हन। तो आखिरत का खौफ ना पैदा करें, आखिरत की तैयारी करें।